وہاں ختم ہو گیا. کہتے نہیں وہ ہم ہیں جو آنے والے تھے. کیا فائدہ اب ان فضول باتوں کا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اپنی طرف سے بات کرے اور خدا کی طرف اس کو منسوب کر دے. حالانکہ اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف. یہ دعوت پہلے دن سے جو نبی آنا شروع ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے حضور تک اس کی تکمیل ہوئی ہے، یہ سارے انبیاء کرام ایک ہی دین تھا جس کے اصول دیا کرتے تھے، اور وہ الاسلام ہی تھا حقیقت میں، کہ اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو. تو دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے بات بنائے خدا کی طرف منسوب کرے. دوسرا یہ ہے کہ سچی بات اس کو پہنچائی جائے اور وہ اس کی تکذیب کرے، کہے کہ یہ جھوٹے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پہلے کہا تھا فاسقین، یہاں ظالمین ہوا، کہ جو خود ظلم کا راستہ اختیار کر لے اس کو منزل مسعود تک وہ کیسے پہنچا. اللہ نہیں پہنچاتا، یہ بات کہہ رہی ہے. یہ نہ کہو کہ یہ اللہ یا کچھ کرتا ہے، وہ نہیں پہنچاتا. یہ جتنے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے، سرکشی برتتے تھے، مخالفت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ یہ کامیاب نہ ہو، ان میں یہ اہل کتاب بھی شامل تھے، خاص طور پہ یہود، نصرانی بھی شامل تھے، عیسائی. یہ باقی انکار کرنے والے ان کو اس زمانے کے اعتبار سے مشرکین عرب کہا گیا. کوئی بھی ہوں جو بھی اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ ہے کہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. کہا کہ ان کی کوشش کیا ہے. یہ دو مقام پہ یہ آیت آئی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے یہ ہیں کہ خدا کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیا جائے. اس کا دیا جو ہے خدا کا، اسے پھونکے مار کے. سورج کو چاہتے ہیں پھونکے مار کر بجھا دیں، گناؤنا کر دیں، اس کی روشنی ختم کر دیں. خدا کے جلائے ہوئے دیے کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. جتنی کوششیں بھی خدا کے نازل کردہ دین کی مخالفت کے اندر ہوئیں، کبھی کامیاب نہ ہوئی ہیں، نہ ہو سکتی ہیں. یہ جو آج ہے نا کہ اسلام کے نام سے ساری دنیا کے اندر ہم سرنگوں پھر رہے ہیں، یہ خدا کے دین کی مخالفت والے نہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے مذہب کی مخالفت والے ہیں. وہ تو پنپ ہی نہیں سکتے. مذہب کو تو ہر مقام پہ شکست ہو، وہ دلیل و برہان پہ مبنی نہیں ہوتا. وہ تو جب بھی علم و عقل کی دلیل و برہان کی روشنی آئے گی، مذہب کی تاریکی ختم ہو جائے گی. یہ دین کا دیا ہے جگمگاتا ہوا. سورہ نور میں اس کو دیے سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ سورج ہے، قرآن نے سورج بھی اس کو کہا ہے. سراج منیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دیے کو لے کے آئے. یہ ہے دعویٰ کہ اس کی مخالفت جتنا جی چاہے کیجیے. مخالفت ایسی ہے جیسے کوئی سورج کو پھونکے مار کے اندھا کر دینا چاہے. اس دیے کو نہیں بجھا سکتے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. خدا کا قانون، اس کا نظام یہ ہے کہ وہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ ان مخالفت کرنے والوں پر یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. دین قرآن ہے، وہی خدا کا سراج منیر دیا ہے، وہی روشنی ہے. اسی کے اتمام کا ذمہ خدا نے لیا ہے، کیونکہ یہ آخری دین ہے، آخری کتاب ہے، آخری نبی ہیں. تو جو انہوں نے دیا ہے وہ تو قیامت تک تمام نوع انسانی کے لیے ہے. یہ اگر معاذ اللہ ناکام ایسا رہ جائے کہ یہ زندہ ہی نہ ہو سکے تو سارا سلسلہ رشد و ہدایت ہی ختم ہو گیا. اور تو کوئی نبی نہیں آنا، اور کوئی کتاب ہی نہیں آنی. اس لیے یہ جو آخری مکمل غیر متبدل کتاب دی ہے، اس میں دیے ہوئے نظام کو کامیاب ہو کر رہنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ۔ خدا نے بھیجا ایک رسول ضابطۂ ہدایت دے کر جسے دین حق کہا جاتا ہے۔ صرف ہدایت ہی نہیں کہا ہے یعنی دین نظام کو کہتے ہیں۔ ہدایت تو ایک ان تھیوری ہوتی ہے، وہ نظری چیز ایک ہوتی ہے۔ قرآن کی دفتین کے اندر، تحریر کے اندر، الفاظ کے اندر وہ ہدایت ہے، وہ جب عملاً متشکل ہوگی، ایک نظام کی شکل اختیار کرے گی تو وہ دین ہوگا۔ ہدایت بھیجی قرآن کے اندر اور اس کے بعد اس میں بتایا کہ یہ متشکل ہوگی ایک مخصوص نظام کی شکل میں، وہ دین الحق ہوگا۔ اس کو خدا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ، دیکھیے اب آگے پھر دین کا لفظ ہے، کہا کہ ادیان عالم پر اس کو غالب کرے گا۔ تو یہ دین کون سے ہیں؟ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام۔ ہمارے مناظرے سارے مذہب کی بنیاد پہ ہوتے تھے۔ اسلام کو تمام مذاہب پر فضیلت حاصل ہے، یعنی وہ مذہب ہے ہی نہیں، اور اس کا مقابلہ مذاہب سے کر کے بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کر لیا۔ مذاہب، وہ تو مذاہب کی تردید کرنے کے لیے آیا ہے۔ مذہب یہ انسانوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ جتنے نظام ہیں، وہ کہتا ہے ان کے مقابلے میں بھی ان کے اوپر غالب آ کر رہے گا۔ اب یہ ایک لمبی داستان ہے۔ بظاہر تو آج کہیں گے کہ آج تو یہ نظام جسے آپ کہتے ہو دنیا میں ہے ہی کہیں نہیں ہے، کہیں اٹھے بھی تو دوسرے دنیا کے جو نظام ہیں وہ تو ان کو فوراً مغلوب کر لیتے ہیں، تو یہ کیسے غالب آئے گا؟ تو میں نے اس کے متعلق بہت لکھا ہے۔ وہ ایک ہی پیمفلٹ جو ہے بڑا جامع ہے، کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے؟ میں نے بتایا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے ہاں تو یہ ایک عملی نظام کی شکل میں ہے نہیں، لیکن ساری دنیا کے نظام قائم کرنے والے جنہوں نے انسانوں کے اصولوں پہ نظام قائم کیے تھے، وہ اپنے اپنے نظام کے ہاتھوں سے مایوس ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کسی دوسرے نظام کی۔ ان کو پتہ نہیں کہ وہ نظام ہے کہاں، لیکن خود ہی اپنے تجربے کی بنا پر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اسی قسم کے نظام کی تلاش میں ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی، ہمارے ساتھ اقوام عالم کی بھی حرمہ نصیبی کہ قرآن ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا، وہ تلاش کر رہے ہیں اس کی۔ تو نظری طور پہ تو اس وقت بھی، ذہنی طور پہ اس کو کہہ لیجئے، یہ جو قرآن کا نظام ہے ذہنوں کے اوپر تو اب بھی مسلط ہوا چلا جا رہا ہے۔ نظری طور پر قائم کرنے کی مثال نہیں ان کو ملی۔ میرے پاس آتے ہیں یہ مغرب کے بڑے بڑے دانشور، اور ان کے ہاں یہ عیسائیوں کے، جن کو ہم تو پادری کہتے ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں سب۔ کیمبرج یونیورسٹی کی آخری کلاس جو ہے اس تک یہ پہنچنے کے بعد باقی تو وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں ڈگری لے کے۔ پادری بننے کے لیے 2 سال اور لگانے پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا پادری وہ ہوتا ہے جو شروع سے آخر تک قرآن کو پڑھ جاتا ہے، ایک لفظ نہیں سمجھتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ بھی آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، جو پرابلمز دنیا کی اس وقت ہیں وہ پرابلمز حل کرتا ہے قرآن۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس سے اتنا ثواب ہوگا تم جنت میں چلے جاؤ گے، وہ کہتا ہے کہ یہاں اس دنیا کے اندر کس طرح سے رہنا ہے۔ ان سے جب بات کی جاتی ہے تو بہرحال وہ صحیح دل سے کہتے ہیں یا ویسے ہی، ایک بھی ایسا نہیں میں نے پایا جو اس سے مطمئن نہ ہو کہ بات تو کچھ یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، جو تم نے بتایا ہے۔ اور اگلی بات وہ ہے، پھر وہ مور اپنے پاؤں کو دیکھ کے اپنے پروں کو بھی نیچا کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب یہ قرآن تمہارے پاس ہے، 40-44 آزاد اسلامی مملکتیں بھی تمہارے پاس ہیں، تو یہ نظام رائج کیوں نہیں ہو رہا؟